السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 132 سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس کی پہلی فصل کا کل اختتام ہوا تھا اور ہم نے دوسری فصل جو ہے سٹارٹ کر دی تھی سورہ بقرہ کی۔ تلاوت سن کے میں اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہم پہلے ان آیات کی قرات سن لیتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ यहाँ पे अभी मैं पॉज कर लेता हूँ 143 तक। अगर हम इधर तक आ गए तो फिर उसके बाद अगली 4 आयतों को भी हम देख लेंगे टाइम के हिसाब से ही। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने कल 131 तक किया था, आज हमने 132 नंबर आयत से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मैं पहले उससे बता दूं कि इससे पहले क्या क्या चल रहा था कि आयत नंबर 40 से स्टार्ट होकर आयत नंबर 121 तक जब हम पहुंचे थे तो एक पूरी फसल थी सूरह बकरा में जो कि तमीद के बाद स्टार्ट हुई थी, और बनी इसराइल का काइंड ऑफ ऐसे कह लें कि तारुफ कराया गया था कि ये कौन सी कौम थी, इन पे फजीलत की गई थी, अल्लाह ताला ने किस तरह से इन्हें चुना था, इनके ऊपर कैसी कैसी मोजज़ात हुए थे इनके साथ, और इन्होंने कौन कौन सी नाफरमानियां की थी, तो उसकी वजह से दुनिया में भी इनको अजाब दिखाना पड़ा था। उस फसल का इख्तिताम फिर मुसलमानों के ऊपर खिताब करके हुआ था कि भाई ये यहूदी और नसरानी किस तरह से बातें कर रहे हैं कि जब तक तुम उनके ऊपर या उनके ग्रुप में या गिरोह में शामिल नहीं हो जाओगे तब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते। क्योंकि इनको कहा गया था मुसलमानों वाला ग्रोह को कि नहीं, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और ये अल्लाह की बंदगी के साथ वालदैन के साथ उसने सलूक करो, वालदैन के बाद रिश्तेदारों का, और फिर रिश्तेदारों के बाद यतीम और मसाकीन, और उसके बाद फिर बाकी वो लोग आ जाते हैं जिनसे आप पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, या आपके ज़माने में जिस तरह से कर्ज से गर्दन छुड़ाने के मामलात में, या मुसाफिर या इस तरह से कर लें, तो उनके बारे में कहा गया हुआ था। दूसरी फसल में एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट टॉपिक है। वो डिफरेंट टॉपिक क्या है कि इस चीज को उठाया है कि यहूद और ईसाई जो हैं अपने आप की निस्बत जो शो करते हैं, ये बनी इसराइल जो है वो शो करते थे पीछे अपने अबू अल आबा, जहाँ से ये पूरी उम्मत का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कि ये पूरी उम्मत को चुना गया था, ना कि सिर्फ एक पैगंबर को, पूरी उम्मत को इस दुनिया के लिए बनाया गया था। तो वो हजरत इब्राहीम पे जाती है बात, जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। तो ये अपनी निस्बत वहां से स्टार्ट करते थे और कहते थे कि हम क्योंकि उनकी आल औलाद में से हैं, हमारी निस्बत उनमें से है, तो उस बुनियाद पे इनके अंदर जो खराबियां भी पैदा हो गई थी, तो वो कहते थे कि नहीं, क्योंकि हमारी निस्बत उन लोगों से है तो हमने जन्नत में तो हमने जाना ही है। तो कुरान ने इसी चीज को फिर उठाया दूसरी फसल में, और फिर इनको बताया कि चलो तुम ये कहते हो हजरत इब्राहीम के बारे में, तो हम बताते हैं, अल्लाह में बताता है कि हजरत इब्राहीम और वो लोग हजरत इस्माइल हजरत इसहाक कैसे थे। तो कल हमने थोड़ा सा उस बारे में पढ़ा था, जिसमें 3 चीजें उन्होंने खोल के वाजे कर दी थी कि उनके बेटे हजरत इसहाक, जो जिनका लकब इसराइल था, जिससे ये पूरी बनी इसराइल की फिर पूरी ब्रांच और औलाद ये आगे से चली है, उसका ताल्लुक खुदा के साथ किस तरह का था, और जिस रसूल यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब तुम इनकार कर रहे हो हसद की बुनियाद पे, तासुब की बुनियाद पे, उसकी दुआ तुम्हारे ये अबुल आबा हजरत इब्राहीम ने और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने की थी। और ये पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं, जब हमने देखा था तो उसमें ये दुआ हमने देखी थी आयत 129 में, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इनमें से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो उन्हें तेरी आयत सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगियां संवारे, तू बड़ा मुक्तदिर और हकीम है। तो ये अब जिस बुनियाद पर तुम इनकार कर रहे हो सारा कुछ, तो वो तो उसी निस्बत से ही आगे बात चल रही है। अब इसी की कंटिन्यूएशन है, बात कल खत्म हुई थी उस चीज पे कि हजरत इब्राहीम का हाल तो ये था कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि मुस्लिम हो जा, यानी अपना आप अल्लाह ताला के सामने झुका दो, अपना आप अल्लाह ताला के सामने अताअत में कर दो,
تو انہوں نے فوراً بغیر سوچے سمجھے کہا تھا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، اور یہیں سے پھر بات ہماری ختم ہوئی تھی۔ اور اگلی آیت کا میں سادہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ تو پہلی چیز یہ کہ جس کا تعلق یہود کو، بنی اسرائیل کو، ان ساروں کو کھول کے یہاں بتا دیا کہ حضرت ابراہیم اصل میں کون تھے؟ مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر نہ صرف اپنے آپ کو کیا تھا بلکہ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے کی تھی اپنے اولاد کو، جس کو تم کہتے ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو وہ انہوں نے تو ہدایت تمہیں یہی کی تھی کہ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیج دو، اور مسلمان والا لفظ، مسلم والا لفظ، یہ وہ دین ہے جو کہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اسی کی نصیحت اور ہدایت کی تھی۔ اور پھر حضرت یعقوب کا اسپیشلی یہاں پہ نام یوز کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد اسحاق، حضرت اسحاق کی تھی، ان کا لقب اسرائیل تھا، جس سے بنی اسرائیل کی پوری برانچ بنی تھی۔ تو حضرت اسحاق کی ایک اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ایک بیٹا تھا ان کا یہودا، کہ جس کی نسل سے یہ پورا یہودی یا یہودیت یا یہ وہ جو ساری چیز نکلی ہے، وہ انہی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ان کے بیٹے سے نکلی ہے۔ یعنی کہ اس کا مذہب سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی پھر ایک علیحدہ صرف گروہ اس نسبت سے بن گیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہودا سے نسبت رکھتے تھے کہ ہم ان کی اولاد سے آ رہے ہیں، اور یہودا کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب سے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق سے حضرت ابراہیم۔ تو یہ ایک برانچ چل رہی تھی، اور دوسری بنی اسماعیل سے چل رہی تھی۔ تو حضرت یعقوب جن کی اولاد میں سے یہودا یا یہودیت والا سارا گروہ نکلا تھا، تو وہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اس کی وصیت تو تمہارے جو ان کے حضرت یعقوب تھے، ان کے بیٹوں میں سے وہ اپنی اولاد کو بھی یہی کر کے گئے تھے، یعنی یہودا کو بھی یہی وصیت کی تھی انہوں نے کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ تو کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا، اور پھر آگے ان سے، پھر بنی اسرائیل سے سوال بھی کر دیا، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا تھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں کہ ایک تو حضرت یعقوب سے اگر یہ بات کریں کہ بھئی انہوں نے کوئی ڈفرنٹ آگے ہوا تھا، یا حضرت ابراہیم سے چلتے ہوئے حضرت یعقوب سے بھی کوئی چیز چینجز آ گئی تھیں، تو نہیں، قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ جب وہ مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد تو کوئی چینجز وہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ والی بات بھی۔ اور جب انسان وصیت کر رہا ہوتا ہے، جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم سب سے پیور وصیت، یعنی کہ اس ٹائم جو بھلائی وہ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، اس ٹائم وہ انسان کرتا ہے۔ اور اس ٹائم وہ کیا کہہ کے گئے تھے؟ سوال پوچھا تھا انہوں نے کہ تم کس کی بندگی کرو گے؟ تم بتوں کو پوجنا تو نہیں شروع کر دو گے، یا کس چیز کی؟ انہوں نے بالکل اوپن سوال کیا تھا، اور ان کی اولاد یعنی یہودا بھی جس میں شامل تھا، اس نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تو کھول کے یہود و نصارہ کو بتا دیا کہ جس کی نسبت سے تم آگے چل رہے ہو اور اپنا کہتے ہو اپنے آپ کو، ان کا تو رویہ اس طرح کا تھا۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ انتہائی
اعلیٰ انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس جگہ کھول کے ساری چیز بیان کر دی ہے اور سارا بات ختم کر دیا ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے نیک اعمال کیے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، وہ سارے انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے نیک اعمال کر کے وہ ان کے لیے ہے۔ اس کی نسبت سے ہم یہ یا یہود و نصارہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے آباء و اجداد نے اچھے کام کیے تھے تو ان کی باتیں ان سے پوچھی جائیں گی، نہیں، جو کچھ تم کماؤ گے، جو یہود و نصارہ ہیں، اب یہ جو کس قسم کے اعمال کریں گے، جس قسم کے اعمال کریں گے، وہ پھر ان کے لیے ہیں، اور ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ بہت بڑا لیسن ہے اس میں ہم سارے لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم بھی اگر کسی سے نسبت رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کیونکہ قرآن سے ہم نے بھی ہدایت پانی ہے، تو وہ ہدایت ہمیں کیا مل رہی ہے؟ اعمال اپنے اچھے کرو گے، آباء و اجداد نے اچھے اعمال کیے ہیں، وہ ان کے لیے ان سے وہی کچھ پوچھا جائے گا، ہم جو کریں گے ہمارے سے صرف وہی پوچھا جائے گا، اور ہم ان کی نسبت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس حد تک انصاف کرنے والا ہے کہ ایک سینگ والی بکری کو اور بغیر سینگ والی بکری کا بھی آپس میں موازنہ کیا جائے گا۔ تو اس حد پہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہ بھی ہوں اور ہم صرف اس نسبت سے ہمارے لیے وہ سوال جواب ہوں۔ تو یہاں پہ ایک سوال میں ویسے ہی اب ساروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہودیت یا یہودی یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ مذہبی گروہ ہے یا کوئی خاندانی سلسلہ ہے؟ کیونکہ اور یا دین کا ایک بالکل ڈفرینٹ مذہب ہے، کوئی بتا سکتا ہے ادھر؟ یہ اس کو الگ مذہب تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہودا حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور اسی نے ایک طرح کا گروہ یا فرقہ الگ سے بنا لیا تھا، جو لوگ اس کی سائڈ پہ ہوتے تھے تو پھر انہیں یہودا کہتے ہیں۔ ویری گڈ، بالکل، یعنی کہ وہ اولاد کی ایک نسل تھی جو چل رہی تھی، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب آئے تھے، تو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے یہودا تھا۔ حضرت اسحاق کا یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لو کہ وہ پوتا ہوگا، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے یہودا تھا، تو یہ ایک بالکل نیا مذہب نہیں ہے، یہ ایک نسل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو۔ مذہب اسلام ہی چلتا ہوا آ رہا تھا شروع سے ہی۔ اب آگے اس کو پڑھیں تو وہی والی چیز لی ہے، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہ کھولنا چاہیں اگر اس کو ہم پڑھنا چاہیں اس طرح سے تو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ والی چیز پیچھے جو آیات میں بیان کی گئی ہے اس کو ملا کے اگر اس کا دیکھا جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی تو روایت تو یہ ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور وہ سیدھی راہ پہ چلتے رہے تھے، اسلام پہ چلتے رہے تھے، اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے، تو ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو کھول کے واضح کر دی کہ دین تو وہی اسلام چلتا ہوا آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی اسلام کی جو کہ حضرت ابراہیم سے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی کی تعلیم دے رہے تھے، بلکہ حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پیغمبروں کو تو بات پتہ ہوتی تھی، یہاں پہ اب کیونکہ ایک بحیثیت قوم ان کو بتایا گیا تھا، تو سلسلہ جو قوم کے اندر آ گیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کے اندر، اور پھر ادھر سے بنی اسماعیل کے اندر، تو ان سب کو بات کھول کے کیا کی گئی کہ سب کو چھوڑ دو، اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے ساری باتیں بتا دی ہوئی ہیں، تو سب کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد فوراً ہی رخ چینج ہوا ہے مسلمانوں کی طرف۔ دیکھ لیں کہ اس ٹائم
اس وقت میں جائیں تو ہم دیکھیں تو کیا سمجھ آتی ہے کہ اس ٹائم مشرکین بھی تھے، دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہوں گے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سابئین بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کسی کو نہیں مانتے تھے، لیکن اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لا رہے تھے، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے تھے، خدا کا رسول. تو اب فوراً ہی رخ ان کی طرف ہوا ہے اور کیا کہا گیا ہے؟ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. فوراً رخ چینج ہوا، خطاب کا رخ مسلمانوں کی طرف ہوا، ان میں جو بھی بیک گراؤنڈ پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا ان کے اوپر ساری بات کھول کے بیان کر دی کہ یہ جو دین چلتا ہوا آ رہا ہے اللہ کے پیغمبروں کا، وہ ایک ہی ہے. جو اگر اس بنی اسرائیل کی نسبت سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جو ان کے اولاد میں سے تھے، اور اولاد یعقوب یعنی جس سے یہودی پھر آگے آئے تھے ان کی طرف نازل ہوئی تھی. وہ وہی اللہ کی ایک ہی ہدایت ہے جو کہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور بات وہی کی جا رہی ہے، ایمان لاؤ سب سے پہلے اللہ کے اوپر، مانو کہ خالق کائنات ہے، اس کو اس طرح سے مانو کہ اس کے اوپر پھر بالکل سر تسلیم خم کر دو، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دو. اور اس کے بعد کس پہ عمل کرنا ہے؟ پھر اس ہدایت پر. اور وہ ہدایت کس کس نے دی ہے؟ یہ سارے پیغمبروں کی ہدایت وہی تھی، ان ساروں کے بنی اسرائیل کی نسبت سے کر کے بتا کے، یہودیوں کی نسبت سے کر کے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اس کے بعد جو پھر حضرت موسیٰ اور اینڈ پہ ان کے پاس جو سب سے لاسٹ پیغمبر آئے تھے انہی کے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور اس کے بعد پھر بات سمجھ دی کہ پورے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں. اور پھر اگلی بات کیا کی گئی ہے ان سے؟ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. مسلمانوں کے اوپر ہی ابھی مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے ساری باتیں کھول کے بتا دی ہیں، تمہیں بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر سارے جو آتے رہے ہیں ان کا ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی دین ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اور تم لوگ یہ ساری باتوں پہ ایمان لے آؤ اور اس ہدایت پہ بھی ایمان لے آؤ. اور پھر بات کی گئی کہ اب یہ جو سامنے تمہارے گروہ بنے ہوئے ہیں، یہودی یا عیسائی ہیں یا کوئی اور فرقے کے ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، ان کو ساری بات بتا دی گئی ہے. اگر یہ اب بات مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں جس طرح تم لے آئے ہو تو پھر تو بات ختم ہو گئی، تو پھر تو یہ بھی ہدایت پر آ گئے. اب اگر یہ اس سے منہ پھیر لیں گے تو کھلی بات یہ ہے کہ ان کی دل کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اب یہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، اب ان کو پتہ سارا کچھ چل گیا ہے، لیکن بس اب یہ ہٹ درم ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے بات نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. تو اب یہ اطمینان رکھ لو کہ اب اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے، تو یہ جو ایمان والے تم لوگ ہو، اللہ کی یعنی میری جو اب حمایت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے مقابلے میں کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سنتا ہے اور جانتا ہے، اللہ سے اب چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. آگے دو معنی ہو سکتے ہیں اس آیت کے بھی. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. ایک طرح سے تو کہہ دیا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، کہ یعنی جو باتیں اللہ نے کہی ہیں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے تو اس طرح والی اپنے آپ کو اس طرح سے چینج کرو.
دوسرا اگر عربی کے الفاظ دیکھے جائیں تو یہ جو یہود و نصارہ کی طرف ایک روایت تھی بیپٹزم کی، بیپٹزم بیپتسمہ کہتے ہیں شاید اردو میں، تو یہ اس طرح والی چیز ہے کہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مسلمانوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بچپن میں ہی جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذانیں دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب مسلمان ہو گیا، اور پھر آگے اس کی تربیت اور وہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو اسی طرح کا یہودی اور نصرانیوں کے درمیان بھی ایک چیز ہے بیپٹزم، تو جس میں یہ اپنی طرف سے ایک ہولی واٹر ہوتا ہے، یعنی کہ پاک یا اس طرح سے پانی آتا ہے، تو اس سے اس کو اوپر چھڑکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر وہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے رنگ چڑھانا ہی ہے تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور یہی کہ ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی یہودیت میں جانے کی یا اس طرح کی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے، کیا کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ تو پوری بنیاد سے ایکسپلین کر کے حضرت ابراہیم سے جو دو برانچز نکل رہی تھیں ان کو سارا بتا کے ایک چیز کلیئر کر دی کہ اصل میں جو جس رب کی تم بات کر رہے ہو وہ وہی ایک ہی ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال ہیں تمہارے لیے ہیں، تو اور اپنی بات یہ بھی کر دی کہ بھئی ہم تو اللہ کے لیے ہی اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، اب تم دنیاوی معاملات کو دیکھ رہے ہو یا اپنے رتبے کو دیکھ رہے ہو یا حسد پہ اتر آئے ہو یا کسی تعصب پہ اتر آئے ہو، تو ہمارا یہ حال نہیں ہے، ہم اپنی بندگی کو اللہ کے لیے ہی خالص کر چکے ہیں۔ پھر مخاطب پھر دوسری طرف ہو گئے، یہود و نصارہ کی طرف کر کے کیا کہا جا رہا ہے، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ سوال کر دیا گیا، ظاہری سی بات ہے کہ پوچھ لیا کہ اب یہودی تو پھر یہودا سے آگے نکلے تھے، تو یہودا سے اگر پیچھے جائیں تو وہ تو پھر حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، تو کیا وہ بھی پھر یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہی ہو اور وہ اسے چھپائے، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز پہ، ایک لفظ پہ میں تھوڑا سا زیادہ ذرا کرواؤں گا کیونکہ یہ اگلی آیت میں بھی آئے گا، اور ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے بنی اسماعیل کے لیے، بنی اسماعیل تو وہ گروہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہم نے انہی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور ہم مسلمان ہوئے ہیں، تو آگے اس بنی اسماعیل کے لیے بھی ایک بات پھر یہی گواہی کی گئی ہے، اور گواہی سے شہادت دینے یا گواہی کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ صرف اس لفظ میں نہیں کہا گیا کہ آپ تبلیغ کرو یا کوئی اس طرح کی بات کی جائے کہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں کہ ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کسی کو مار دیتا ہے، بات یہ عدالت میں چلی جاتی ہے، ہم نے وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے، تو اب یہ بات اس گواہی پہ آ جائے گی کہ اگر ہم یہ گواہی دیں گے تو مجرم کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ اس حد تک جانے والی بات ہے، یہ سادہ دعوت یا تبلیغ دینے والی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، یہ اس گواہی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ہوا، تم نے اسے دیکھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ گواہی تم نے آگے نہیں دی، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور یہاں پہ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ جس کی طرف ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو،
یہودیوں پہ یا بنی اسرائیل کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی کہ ایک رسول کی بعثت ہونی ہے، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. انہوں نے ہی تو آگے بڑھ کے یہ گواہی دینی تھی، تبلیغ نہیں کرنی تھی، گواہی دینی تھی کہ ان کو تو یہ بات بتا دی گئی ہے. تو یہ اس سے ایک بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اسے چھپائے؟ اور تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے تو لوگوں کو دھوکہ دے دو گے، ادھر ادھر چینج کر دو گے، تعریفات کر دو گے تورات میں جا کے، اور باقی لوگوں کو گول مول کر کے کچھ کہہ سکو گے، لیکن اللہ تو ان حرکات سے غافل نہیں ہے نا. اتنی سمجھ تو تم لوگوں کو نہیں آ رہی. آخر میں پھر وہی بات، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات، ان کے لیے بھی یہ بات، اور رہتی دنیا کے لیے یہ بات کہ وہ کچھ لوگ تھے جو پیچھے آئے تھے، انہوں نے کچھ اعمال کیے تھے، ان کی جو کمائی تھی وہ ان کے لیے تھی. اب جو ہماری کمائی ہے، یا اب جو جس ٹائم ان کی طرف مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تو یہاں سے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے ایک اور چیز کو لیا جا رہا ہے، اور یہ اگلی 2 آیات کافی اہم ہے. یہاں سے وہ جو منصب جو بنی اسرائیل کو دیا تھا کہ انہوں نے اب گواہی دینی ہے، ساری دنیا کے اوپر دین کی امامت کرنی ہے، تو وہ اب شفٹ ہو رہا ہے. اب یہ جو دوسری بنی اسماعیل کی طرف دیا جا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا کہ وہ جو بیت المقدس، وہ جو پہلا قبلہ بنایا گیا تھا، جو بنی اسرائیل نے جا کے اس کو سینٹر بنایا تھا، تو اس کی طرف سے اب وہ دوبارہ جو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا قبلہ ہے اس کی طرف اب شفٹ کیا جا رہا ہے. اور بنی اسرائیل کو جو منصب دیا گیا تھا کہ انہوں نے گواہی دینی تھی، اب وہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب لیا جا رہا ہے، اور لے کے پھر بنی اسماعیل کو دیا جائے گا. بنی اسماعیل وہی والی چیز کہ اب جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جو پھر مسلمان یا مسلم امت مسلمہ کہہ لیں، ویسے دیکھا جائے تو وہ ان کی اولاد میں سے ہی ہے، لیکن ہم بھی انہی کی اولاد میں سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں. اور یہ ان آیات میں پھر یہ منصب شفٹ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اب اس چیز پہ چلے گئے ہیں. سب سے پہلے اب وہ کعبے یا قبلے کی طرف بات کرنے کے کہ قبلہ اب چینج ہو رہا تھا، تو نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. یعنی بات کرنے کا انداز دیکھیں کہ بھئی کھول کے بیان کر دیا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے خالص کر لیا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو اب بالکل ایک بے معنی سی بات ہے کہ اللہ حکم دے کہ اس ڈائریکشن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے یا اس ڈائریکشن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ جو کہے گا میں مان لوں گا. لیکن امتحان ان لوگوں کے لیے ہوگا جس کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے، جو ابھی اتنے اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا کہ ابھی آج تک تو ہم اس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے اور اب ایک دم چینج ہو رہا ہے. تو انہی کو پھر نادان لوگ سے یہاں تعبیر کیا گیا، اور پھر جواب بھی دے دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب اللہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے، یہ سارا مشرق و مغرب. اور ایک لطیف سا اشارہ ان کی طرف بھی کر دیا ہوا ہے کہ بیت المقدس کے اندر جس طرح حضرت مریم کا ایک حجرہ تھا، تو عیسائی جو تھے یہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہود ان کے لیے اتنی تعصب میں آ گئے تھے کہ انہوں نے بالکل اپوزٹ پھر مغرب کی طرف کر کے اپنا رخ کر کے پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا. تو یہاں پہ اس طرف اشارہ کہ جو مشرق اور مغرب جو ہے یہ سب اللہ کے ہی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اب وہ بات کعبے کی قبلے کی بات کر کے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو.
یہ بہت ہی اہم بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ منصب اب چینج ہو رہا ہے اور اب بتا دیا گیا کہ بنی اسماعیل اب وسط میں آ گئے ہو تم، اب درمیان میں آ گئے ہو تم۔ اب درمیان سے ہونے سے کیا مراد ہے کہ ایک طرف اب تمہارے اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے، اللہ کا رسول اللہ سے ڈائریکٹ یہ گائیڈنس لے رہا ہے، ہدایت لے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ اب اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تم وسط میں آ گئے ہوئے ہو اور تم نے اب دنیا کے لوگوں پر گواہ ہونا ہے، اور یہاں پہ رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے بنی اسماعیل کے لیے کہ دنیا کے لوگوں پہ اب گواہی دینی ہے۔ گواہی سے میں مراد لے لوں کہ تبلیغ نہیں کرنی، گواہی دینی ہے۔ گواہی دینے سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح جیسے عدالت میں جا کے آپ گواہی دو گے کہ ہاں اس نے میرے سامنے قتل کیا ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس قاتل کو سزا دی جائے گی۔ تو ہم نے بنی اسماعیل نے، میں بار بار ہم کہہ دیتا ہوں، وہ بنی اسماعیل ہیں بیسیکلی، وہ ایک جو اولاد چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ انہی کے لیے ہی مخصوص ہے جو کہ جزیرہ عرب میں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں بنیادی طور پہ وہ امت وہیں سے ہی نکلی ہے، تو ہم ڈائریکٹلی شاید اس میں انکلوڈ نہ ہوتے ہوں مسلمان ہونے کے ناطے، وہ بنی اسماعیل نے کرنا ہے۔ لیکن کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے دنیا کے لوگوں پر یہ گواہی دینی ہے، اور گواہی یہ کہ اس گواہی کی بنیاد پہ ان کو پھر جرم کی سزا ملے گی آخرت میں، کہ اس امت نے آ کے اس بنی اسماعیل نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اور جو پیغمبروں کی پوری ہدایت اوپر سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، دنیا کے اوپر یہ گواہ دے دی تھی۔ اور دوسری طرف رسول تم پر گواہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ سے ہدایت لے رہے ہیں، اور رسول تم پر گواہی دے رہے ہیں، اور تم نے دنیا کے لوگوں پر یہ گواہی دینی ہے۔ پھر بات آگے چلی ہے کہ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ بات یہاں پہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ تھے عرب میں ہی، مکہ میں تھے، وہیں پہ بیت اللہ بھی تھا، سارا کچھ تھا، تو شروع میں آگے جو نماز پڑھنے کا جو حکم جب اس کو بتایا گیا اور نماز شروع ہوئی پراپر طریقے سے اور ایمان لانے والوں کے، تو ان کا پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کیا گیا تھا، تو بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلے کی طرف یا بیت الحرام میں جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ شروع میں جب میں نے یہ کیا تھا تو میں نے مسلمانوں کا بھی ٹیسٹ کرنا تھا، کہ مسلمانوں کو بھی صرف اس چیز کو چیک کرنا تھا کہ اب جو ایمان لے کے آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی اطاعت کے لیے خالص کر لیا ہوا ہے، یا یہ انہی چکروں میں پڑے رہیں گے کہ اس رخ میں نماز پڑھنی ہے یا اس رخ پہ نماز پڑھنی ہے، یا قبلے کے اس میں پڑے رہیں گے۔ تو یہ تھا تو بہت سخت کہ بھئی پہلے اب ایک طرف کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے اور ایک دم حکم آ گیا ہے کہ اب دوسری طرف کر کے نماز پڑھو، لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے، جن کا ایمان کامل تھا، جن کو پتا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے۔ تو پھر یہی والی چیز ان کے لیے اتنی مشکل یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اب یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جب ہم نے پلان بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم نے اپنی دنیا کے لیے بڑا بڑا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے وہ کام نہیں ہو پاتے، اور پھر ہمیں خیال آتا ہے، تو یہ وہ امتحانات ہوتے ہیں کہ کیونکہ زندگی ہے ہی امتحان، زندگی اللہ نے بھیجا ہی انسان کو آزمائش کے لیے ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اگر تم ان معاملات میں جو پلان بنائے تھے پورے نہیں ہوئے، جس طرح تم چاہتے تھے اس طرح نہیں ہوا، اللہ نے کوئی اور حکم دے دیا ہے، تمہارا ایمان اتنا کامل تھا کہ تم نے اس پہ عمل کیا، تو اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ کیا بات نکل رہی ہے کہ جس طرح سے آپ سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ سونا
اس کو آگ سے گزارا جائے تو کندن بنتا ہے نا. تو اللہ تو شفیق و رحیم ہے, اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر زیادہ سے زیادہ رحمتیں ہوں, تم پر زیادہ سے زیادہ تمہارے درجات بلند ہوں, زیادہ سے زیادہ جنت میں جا کے تم انجوائے کرو, اور یہ دنیا کے جو کچھ روز کی زندگی ہے اس کو اسی طرح سے دیکھو, اور اس میں جو امتحانات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, اس کو اسی طرح سے دیکھو. تو اللہ بنیادی طور پہ ان آزمائشوں سے گزار کر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ تو اپنی شفقت تم پہ کرنا چاہ رہا ہے, اللہ اپنی رحمت تم پہ کرنا چاہ رہا ہے. اس چیز کو دیکھو, اس چیز کو نہ دیکھو کہ جو وقتی طور پہ تکلیف آتی ہے. زندگی ہے ہی یہی کہ تکلیفوں سے گزرنا ہے, آزمائشوں سے گزرنا ہے, یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوگی. اور یہ امتحانات شروع سے ہی ہو گئے تھے جب ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو اس قبلے کی ڈائریکشن سے بات اسٹارٹ ہوئی تھی اور اس تک یہ چلتی رہی تھی. تو وقت کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آگے شاید کنٹینیو نہ کر سکوں. یہاں پہ میں ریکارڈنگ کے درمیان ہی پوچھ لیتا ہوں کچھ سوالات, اگر آپ کے کچھ سوال ہیں تو آپ پوچھ لو, نہیں تو میں ایک دو سوال کر لوں. اس میں اگر کسی کا نہیں ہے تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی جو دو اولادیں تھیں جن کو یہ کیا گیا, تو ایک سے منصب لیا جا رہا تھا اور ایک کو دیا جا رہا تھا, تو ان کی کون سی اولاد تھی یا کون سے بیٹے تھے جن سے اب منصب لیا جا رہا تھا اور جن کو دیا جا رہا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں, ایک تو بنی اسرائیل تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو لقب دیا گیا تھا, اور ایک بنی اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو یہ منصب دیا جا رہا تھا. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اور ایک اور بات کہ ہم یا یہودی جو اپنی نسبت بتاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اور اس طرح سے شو کرتے تھے کیونکہ ان کے بزرگ اتنے کامل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا تو وہ سب باتوں پہ پورے اترے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی نہیں بتائی تھی کہ یہ جو میں امتحان لے رہا ہوں یا بیٹے کو ذبح کرنا ہے یا جو باقی اور امتحانات, ہجرت ان سے کی گئی تھی, انہوں نے سوال تک نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنانے کا فیصلہ کر لیا, اور پھر دنیا کی آگے ان کی اولاد میں سے بھی دیا گیا جس میں ظالمین شامل نہیں تھے. تو جب یہ نسبت ہم اپنی کرتے ہیں ان نیک لوگوں کی طرف, ان پیغمبروں کی طرف, تو کیا ان کے اعمال کا فائدہ اولادوں کو بھی ملتا ہے جو آگے نسلیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں؟ نہیں, سب کے اعمال کا وہی اپنا اپنا ہی بدلہ ہوگا. چلو ویری گڈ. یہاں پہ میں اختتام کرتا ہوں آج کے ریکارڈنگ کا.